بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انسان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے تو کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی ہر بات کو سنتے بھی ہیں، ہر بات کو اس کی مانتے میں ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے تھے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا، اس کے اوپر پھر کیوں، کیسے، کیا، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اسی طرح صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے اس کے اوپر لبیک کہا۔ تو کچھ تقاضے ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کہ اس کے اوپر انسان کا عمل کرنا جو ہے، شریعت و فرض واجب نہیں کہتی ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر پورا عمل کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو فرض کے درجے میں آتی ہیں، کچھ چیزیں جو فرض کے درجے میں تو نہیں آتی ہیں، لیکن انسان کی جو محبت ہے اپنے نبی کے ساتھ وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، ضروری ہے۔ 8 پوائنٹ ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرنا وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عمل کریں گے تو زندگیاں آسان ہوتی ہیں، عمل نہیں کریں گے تو مشکلات جو ہیں وہ پھر ہر طرف سے آتی ہے۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چھوٹی سنتوں سے عمل کرنا شروع کریں، جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر بڑی سنت کے اوپر بھی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ویڈیوز میں بہت ساری چیزیں جو میری پروفٹ لائف کی جو پلے لسٹ ہے اس کے اوپر جتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اس کے اندر موسٹلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیزیں بتاتا ہوں، تو اس میں سنتیں بھی آتی ہیں، اس میں آپ سے کی زندگی بھی آتی ہے، تو آپ لوگ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کتابیں بھی مل جاتی ہیں، بہت سارے بزرگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، مفتیان نے، علماء نے آپ کی سنتوں کے اوپر۔ تو اب تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کریں، یہ تو بہت آسان ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور احادیث کو پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کو پڑھنا، روزانہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ حدیث کو بھی پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے مختلف واقعات، مختلف چیزوں کے اوپر، اور پھر خود بھی پڑھے اور پھر اس کو آگے لوگوں کو بھی بتائے، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف اپنے حد تک نہ رکھے، کتاب رکھ لی اس کو پڑھتا ہے روزانہ بس اپنے حد تک، نہیں، لوگوں کو بھی بتائے تاکہ لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں علم ہو۔ نمبر 3 ہے کہ جو معراج کا جو واقعہ تھا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا نمازوں کا، تو وہ نمازیں جو ہیں وہ انسان کے اوپر فرض ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنا۔ تو آج تو یہ حال ہے کہ 5 نمازیں دور کی بات ہے کہ جمعے کی نماز بھی کوئی پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا۔ تو یہ اس چیز کے بارے میں تو سب سے پہلے سوال قبر میں یہی ہوگا، نماز کے بارے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو تھے وہ نماز کے بارے میں تھے۔ حضرت ابوبکر کے جو آخری الفاظ تھے وہ بھی نماز کے بارے میں تھے۔ تو نماز تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، نماز تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت کے اندر۔ آپ تندرست ہیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے پڑھیں، اس میں بھی مسئلہ ہے تو پھر لیٹ کے پڑھیں، اس میں بھی مسئلہ ہے تو پھر اشارے سے پڑھیں، کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا تقاضا ہے آپ سے محبت کا کہ نماز، قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، اور پہلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ نمبر 4 پوائنٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اخلاق کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہیویئر تھا لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، اور حلیہ مبارک کو اپنایا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے رہتے تھے ویسے اپنے آپ کو ڈھالا جائے اس طرح۔ لباس ہو گیا، کھانا کیسے ہوتا تھا، چلنا کیسے ہوتا تھا، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر ڈھالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ڈھالنا، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ زندگی تو گزر جائے گی، 60 70 50 جتنے بھی سال کی زندگی ہے انسان کی اس امت کی، وہ تو گزر ہی جائے گی، چاہے وہ عیاشی میں گزارے، چاہے وہ عبادت کرنے میں گزارے، چاہے وہ نافرمانیوں میں گزارے، چاہے وہ گناہوں میں گزارے، تو گزر تو جائے گی کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اصل زندگی وہی ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہاں کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا کوئی میں نے حق دینا ہے یا کسی نے میرا کوئی حق دینا ہے تو دونوں صورتوں میں وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، مجھے برا لگنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی رسوائی، یہاں کی ذلت کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت کی رسوائی اور ذلت ہے۔ تو اگر انسان ان چیزوں کو سمجھ لے تو امید ہے کہ بہت سارے مسائل جو خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آفاقی تعلیمات کو اقوام عالم میں پہنچایا جائے، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دی ہیں، جس طرح صحابہ کو آپ نے بتایا، صحابہ پوری دنیا میں پھیلے اور دین کو پھیلائے، اس طرح یہ ہمارا حق کام ہے اب کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین کو سیکھنے کے بعد آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم صبح اسکول چلے جاتے ہیں، کالج چلے جاتے ہیں، جاب پر چلے جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آفس چلے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کاروبار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا،
اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، کالج گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، لیکن دین کے بارے میں ضرور سوال ہوگا مرنے کے بعد کہ دین کو جو ہے وہ سیکھا تو اس کے بعد آگے لوگوں سے سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ تو یہ باقی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں، آپ کی ضرورت ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کہیں جاتے ہیں، کہیں دوسرے شہر گھومنے کے لیے ٹریولنگ پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ضرورت کی چیزیں رکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ضرورت کے لیے ہیں بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا کبھی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان چیزوں کے لیے کچھ تگ و دو یا محنتیں نہیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بس، چاہے بھوکے رہنا پڑے، روزے رکھنے پڑے، فاقے کرنے پڑے، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، وہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ لیکن سب سے ضروری چیز جو تھی، جو کرنے والی تھی، وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کیا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوش ندی، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اب اس کے لیے جتنی بھی محنتیں کرنی پڑیں، جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، وہ سب چیزیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہی چیزیں صحابہ نے کی، اپنا سب کو لٹا دیا، ہر چیز اپنی قربان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ یہی چیز اب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کاروبار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ دین کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر دین کو لے کے نہیں چلتے، صرف کاروبار کرتے رہتے ہیں، یا صرف پیسہ کمانا ہے، یا صرف اپنی زندگی کو بہت سکون اور آسانی کے ساتھ بڑی گاڑی، بڑا گھر، یہ وہ سب کچھ کر کے بس اپنی 60-70 سال کی زندگی گزار دینا، تو پھر اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ جو اتنا کمایا اس کا پھر حساب کتاب جو اتنا لمبا ہوگا وہ ضرور دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، یہ ہے جی 6 پوائنٹ ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، بہت زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف تو میں آپ لوگوں کو ویسے بھی ویڈیوز میں بہت کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ درود شریف ہو سکتا ہے پڑھیں۔ غیبی مدد جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ درود شریف پڑھنے کی وجہ، استغفار کی وجہ سے، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کثرت سے ہوتی ہے غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی۔ بہت ساری پریشانی جو آپ کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کی وجہ سے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں برکتیں جو ہیں وہ ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی رزق میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کی وجہ سے اس کو دور فرما دیتے ہیں، اور برکتیں، روزی میں، رزق میں برکت، گھر میں خوشحالی، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، یہ بہت ساری ہر چیز کا دار و مدار یہ درود شریف و استغفار کے اوپر ہے۔ بہت ساری ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، یا حی قیوم اسماء الحسنی میں سے بھی ہیں، اس میں اعظم میں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن استغفار و درود شریف جو ہے یہ سب سے بڑھ کے، صرف انسان اگر یہی اخلاص کے ساتھ اگر یہ پڑھتا رہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی پریشانی آئے گی، اور اگر آئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش وغیرہ اگر کوئی آ بھی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے دور کر دیں گے انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روضہ رسول کی زیارت کا مشتاق ہونا، یعنی دل میں محبت ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاؤں، مدینہ جاؤں، اور آپ کی شفاعت کا طلبگار رہنا، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ جاؤں، وہاں پہ جا کے درود پڑھوں، کیونکہ روضہ رسول پہ درود پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سنتے ہیں، یہاں سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ دل میں اشتیاق ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ جاؤں، مسجد نبوی کی زیارت کروں، مدینہ کی گلیوں کی زیارت کروں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلا کرتے تھے، صحابہ چلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں جاتے تھے، غزوہ احد کا جو پہاڑ ہے اس کی زیارت کروں، اور بے تحاشا بہت ساری چیزیں زیارتوں کے لیے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر۔ تو ان سب چیزوں کا دل میں، جنت البقیع ہے جہاں پہ صحابہ کی قبریں ہیں، اہل بیت کی قبریں ہیں، ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، اولیاء اللہ کی قبریں ہیں، اماموں کی قبریں ہیں، تو ان کی محبت دل میں طلبگار ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ طلب کے اوپر ہوتا ہے نا، جتنی آپ طلب دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو وہاں پہ بلائے گا۔ طلب ہی نہیں ہو اور انسان بس ویسے ہی کہتا رہے تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان طلب دکھائے اور شفاعت کا طلبگار ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میری شفاعت فرما دیں گے، میرا تو اعمال کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو گناہ ہی گناہ ہے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میری شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ لیکن یہ بھی تب ہوں گی جب ہم اس طرح زندگی اپنی گزاریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب پوری زندگی 60-70 سال اپنی مرضی سے زندگی گزار دی، اور پھر مرنے کے بعد یہ شفاعت کا طلبگار ہو کہ آپ سے میری شفاعت کریں گے، تو پھر وہ کیوں کریں گے بھائی؟ جب تم نے اپنی مرضی سے گزاری زندگی، وہ ہے نا حدیث قدسی، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو چاہت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کی مرضی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی کائنات ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، ہر چیز اسی کے اوپر ہے، تو وہی جو کہے گا وہی کام ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو گے تو دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اگر اپنی مرضی گزارو گے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور آخری یہ قرآن و سنت کے نظام کو اپنے، قرآن و سنت کا جو نظام ہے، یعنی قرآن و سنت کو اپنے اوپر بھی نافذ کرو، اپنے اہل و عیال پہ بھی نافذ کرو، اور باقی جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پہ بھی نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ نافذ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زور زبردستی، مطلب یہ ہے کہ ان کو دعوت دو، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اہل بیت کے بارے میں بتاؤ، ان کے اندر شوق پیدا کرو،
ان کی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو کہ وہ دنیاوی زندگیوں سے ہٹ کے اور دینی زندگی جو ہے، کہ دینی زندگی مطلب ہے قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنا، نماز 5 وقت پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، ٹھیک ہے، اہل بیت کا جو تعلیمات ہے، صحابہ کی تعلیمات ہے، ازواج مطہرات کی جو زندگی ہے، اس طرح اپنے اہل و عیال کی اور اپنے اوپر وہ چیزوں کو نافذ کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی جا کے کسی گریبان پکڑ لینا، کسی کو گالیاں دینا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس کو زبردستی کرنا تو یہ ایک عمل کر، یہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں یہ ہے کہ پیار محبت، اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق آپ لوگ پڑھیں، اس کو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ سے کبھی کسی کا زبردستی نہیں کی، کہ کسی کو زبردستی کہیں کہ تم جا کے نماز پڑھو، یا صحابہ سے کہو اس کو لے جاؤ، اس کو نماز پڑھاؤ حرم کے اندر جا کے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اور الفاظ ایسے چناؤ، ایسے الفاظوں کا اور ایسی بات کرنے کا انداز اور ایسے طریقہ سمجھانے کا کہ وہ انسان ایسا متاثر ہو جاتا۔ پہلے جب تک اپنے آپ کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی دوسرے انسان کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جب تک جو چیز ہم نہیں کر رہے وہ دوسرا انسان کیسے کرے گا؟ ہماری اس بات کے اندر اثر ہی نہیں ہوگا کہ وہ دوسرا انسان اس کے اوپر عمل کر سکے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ پہلے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہم دوسرے کو کہہ سکتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، ہم ذکر کریں گے ہم دوسرے کو کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہم ہی نہیں کریں گے تو ہم دوسرے کو کہیں گے، وہ کہیں گے پہلے خود تو کر لو پھر ہمیں دعوت دو۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ سے پہلے خود فاقہ کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پھر ان کے اہل و عیال یا اہل بیت اور باقی سارے، یہ نہیں کہ خود پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، اہل بیت ان کو کہہ رہے ہیں جی فاقہ کرو، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، کہ ان چیزوں کے عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور کریں گے تو زندگی آسان ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں بھی مشکلات، پریشانیاں، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ہر انسان پریشان ہے، کوئی کہتا ہے میں اس وجہ سے پریشان، کوئی کسی بھی وجہ سے پریشان، لیکن ان پریشانی کا جو حل ہے اس کی طرف کوئی نہیں آتا، دین کی طرف کوئی نہیں آتا۔ اس کو کہو کہ بھائی یہ پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، درود شریف پڑھ لو، تو یہ پڑھا نہیں جاتا ہم سے، ہم کیا کریں، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر چھوڑ، 2 دن پڑھیں گے، تیسرے دن پھر چھوڑ دیں گے، پھر وہی رونا دھونا 2 ہفتے بعد، جی یہ پریشانی وہ پریشانی۔ تو وہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک ہم دین کے اوپر نہیں چلیں گے، آپ کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے، خود بھی اور گھر والے بھی، تب تک وہ چیز عمل پہ، وہ پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر وہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا، انسان پریشانیوں پہ پریشانیاں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور وہ بالکل ہی غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی ساری زندگی جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔